ہاں صاحب، نوکر نے کہا، دو آدمیوں نے مجھے دیکھا تھا، ایک تو مولوی صاحب تھے اور دوسرے چودھری حمید صاحب تھے، لیکن میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی قابل اعتراض کام کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو قتل کی رات یاد کروا کے پوچھا کہ شام کے بہت بعد تینوں دوست محمود کے پاس آئے ہوں گے، کیا اس نے ان کو آتے اور محمود کو ساتھ لے جاتے دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ لوگ تو روزانہ ہی اکٹھے ہوتے اور پھر گھر میں ہی بیٹھ جاتے یا کہیں باہر نکل جاتے تھے، اس واسطے وہ ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا کہ اس شام یہ گھر میں اکٹھے ہوئے تھے یا نہیں۔ نوکر رات کو باورچی خانے کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ نوکر ان تینوں دوستوں کے گھر جانتا تھا۔ میں نے اس سے ان تینوں کے نام اور ایڈریس پوچھ لیے۔ محمود کا باپ اشتیاق احمد تو اس علاقے کا مشہور آدمی تھا، میرے تھانے کے کئی آدمی اس کا گھر جانتے تھے۔ نوکر کو میں نے ASI کے حوالے کر دیا اور اس کو یہ 3 نام اور ایڈریس دے کر کہا کہ ان تینوں گھروں میں ایک ایک کانسٹیبل بھیج کر ان اشخاص کو تھانے بلوا لے۔ پھر اس کو یہ بھی کہا کہ اشتیاق احمد کے بیٹے محمود کو بھی تھانے بلوائے اور اس کے واسطے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجے۔ زینو بھی تھانے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نوکر کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ مصروف رہا۔ اس سے فارغ ہو کر بھی میں نے زینو کو نہ بلایا۔ میں اس کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ ایک ایسی واردات کے ملزموں کا سراغ مل گیا تھا جس کی بابت میں فکر مند تھا کہ اس کا سراغ مشکل سے ہی ملے گا۔ میں نے اس وقت تک جو تفتیش کی تھی اس کو مختصراً لکھنے بیٹھ گیا اور موٹے موٹے پوائنٹ لکھتا رہا تاکہ مقدمہ تیار کرتے وقت کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ شہادت بھی اکٹھی کرنی تھی، میں اس پہلو پر بھی غور کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب یہ چاروں تھانے پہنچے تھے، مجھ کو اطلاع دی گئی تو میں بھی نکلا۔ چاروں کو بڑی غور سے دیکھا۔ محمود تو لگتا ہی امیر زادہ تھا۔ اس کے 2 دوست تھے جو تقریباً اسی کی حیثیت کے معلوم ہوتے تھے۔ میں ان کے لباس اور جوتیوں سے اندازہ کر چکا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے انہوں نے سویٹر اور کوٹ پہن رکھے تھے۔ ایک نے اچکن پہنی ہوئی تھی جو خاصی پرانی اور میلی سی لگتی تھی اور سائز میں بھی کچھ بڑی تھی۔ چوتھا دوست نہایت معمولی کپڑوں میں تھا۔ اچکن والا اور یہ معمولی لباس والا یقیناً محمود کی حیثیت سے خاصے نیچے درجے کے تھے۔ ان کی عمریں 22 اور 24 سال تک کی ہوں گی۔ میں نے معمولی کپڑے والے نوجوان کو بازو سے پکڑا اور اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک ہے۔ اپنے باپ کی بابت بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ سچ بولو گے یا پہلے تمہیں سچ بولنے کے واسطے تیار کروں؟ میں نے کہا، جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جب تم سچ بولنے کے واسطے تیار ہو چکے ہوگے تو اس وقت تک تمہاری سر سے پاؤں تک کی ہڈیاں شدید طور پر درد کر رہی ہوں گی اور بڑی مشکل سے تمہارے منہ سے بات نکلے گی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے ذرا ہکلاتے ہوئے پوچھا اور کہا کہ میں سچ بولنے کی ہی کوشش کروں گا، لیکن بات ہے کیا؟ تم جانتے ہو کہ بات کیا ہے، میں نے کہا۔ اگر میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرو گے تو ان امیر زادوں کی دوستی تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ تمہارے گھر میں ماتم ہو رہے ہوں گے، میری مانو اور زبان پر سچ لے آؤ۔ انوار کو تو تم چاروں اتنی دور ریلوے لائن پر کس طرح لے گئے تھے؟ اس کو کیا جھانسا دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ چل پڑا؟ اس کی حالت بالکل ویسی ہو گئی جیسا یہ مشہور محاورہ ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھ کو تو ڈر لگا کہ یہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس میں تو انکار کی بھی ہمت نہیں تھی۔ صرف میں ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، انکار کرو گے تو یہ سوچ کر انکار کرنا کہ میں تم کو اب واپس گھر نہیں جانے دوں گا، تم کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر دوں گا۔ جب تمہارا دماغ درست ہو جائے گا تو وہ تم کو میرے پاس لے آئیں گے۔ نوجوان کا لاؤبالی پن اور خطرے مول لے کر لطف اندوز ہونا اور اپنے آپ کو خود ہی ہیرو سمجھ لینا ایک الگ بات ہے، لیکن تھانے میں ایک تھانے دار کا سامنا کرنا بڑا ہی مختلف اور خطرناک بات ہے۔ اس نوجوان کا پالا پہلی بار پولیس سے پڑا تھا اور مجھ کو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ابھی ہوش و حواس کھو بیٹھے گا یا میرے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ ایسے مشتبہ یا ملزم سے اقبالی بیان لینا میرے واسطے ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھ کو تشدد کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ زبان کا جادو ہی کام کر گیا اور اس نوجوان نے پوری واردات سنا ڈالی۔
یہ تینوں محمود کے دوست تھے اور محمود ان کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا۔ محمود کے باپ کی ایک تو تنخواہ تھی اور باقی حرام کی آمدنی بہت تھی۔ محمود اکلوتا بیٹا تھا، اس واسطے اس کی جیبیں پیسوں سے بھری رہتی تھیں۔ یہ تو پہلے سنا دیا ہے کہ محمود کو نزت اور انوار کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ انوار کے لیٹر باکس میں رکے کیوں ڈالے جاتے تھے۔ رکے محمود لکھتا تھا، تینوں دوست پڑھتے تھے اور پھر نوکر کے ہاتھ رکے لیٹر باکس میں ڈالنے کے واسطے بھیجتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محمود کے یہ تینوں دوست نزت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ستار کے ساتھ نزت کے ناجائز تعلقات ہیں اور ستار نزت کو رکے بھیجتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا گھروں تک پہنچانے کا کام زینو کرتی تھی۔ زینو کو محمود بہت پیسے دیتا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ انوار نے طلاق تک نوبت پہنچا دی تھی، لیکن ستار کے ساتھ انوار کی بات ہوئی تو ستار نے تیسرے رکے کے بعد انوار کے شکوک رفع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں انوار اور نزت کے درمیان ناچاکی ختم ہو گئی اور وہ پیار اور محبت سے رہنے لگے تھے۔ محمود اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ رکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو محمود نے ایک روز انوار کو راستے سے ہٹانے کا یہ منصوبہ سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چاروں دوست قتل کے ایسے طریقے سوچنے لگے کہ ان کا سراغ نہ ملے اور یہ زندہ اور سلامت رہیں۔ انہی دنوں انہوں نے ایک انگریزی پکچر دیکھی جس میں ایک عورت اپنے آشنا کی خاطر اپنے خامن کو مروانا چاہتی ہے۔ اس کا آشنا اس کو کہتا ہے کہ خامن کو سیر کے بہانے رات کے وقت ریلوے لائن تک لے آنا۔ عورت اپنے خامن کو پیار اور محبت کا جھانسا دے کر ریلوے لائن تک لے جاتی ہے اور آشنا وہاں اس طرح آ پہنچتا ہے جیسے اتفاق سے اس جگہ سے گزر رہا ہو۔ اتنے میں ریل گاڑی آتی ہے اور دونوں خامن کو دھکا دے کر لائن پر پھینک دیتے ہیں اور خامن بری طرح کٹ جاتا ہے۔ محمود نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ طریقہ محفوظ ہے اور آسان بھی۔ انہوں نے انوار کو ریلوے لائن تک لے جانے کا بڑا اچھا طریقہ سوچ لیا۔ ان دنوں نزت اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ انوار کی اجازت سے گئی تھی۔ یہ بات انہیں زینو نے بتائی تھی۔ ان چاروں نے جو منصوبہ بنایا اس پر انہوں نے اس طرح عمل کیا کہ ایک شام ان چاروں میں سے ایک انوار کے گھر گیا اور اس کو باہر بلایا۔ انوار باہر نکلا تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ یار تم ناراض نہ ہونا، تمہارے ہی بھلے برے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی پر اعتبار کرتے ہو، اگر بیوی کی اصلیت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تم کو بتاؤں گا کہ تھوڑی دیر بعد وہ کہاں ہوگی۔ وہ اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں۔ میں یہ وقوعہ مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ انوار اتنی جلدی تو اس کے ساتھ جانے کے واسطے تیار نہیں ہوا ہوگا اور اس نے اس شخص کی بات مانی ہی نہیں ہوگی، لیکن اس شخص نے اس کو ایسا مشتعل کیا کہ وہ ساتھ چل پڑا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح کسی کی موت لکھی ہوئی ہو اس کے اسباب اللہ ہی بنا دیتا ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں۔ موت نے انوار کو عقل کا اندھا کر دیا اور وہ بھڑکا ہوا اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ ریلوے لائن تک یہی ایک لڑکا اس کے ساتھ رہا اور جوں ہی وہ وہاں پہنچے تو محمود دوسرے دو دوستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت ایک گاڑی آتی ہے۔ گاڑیوں کی تو وہاں کوئی کمی نہیں تھی، گاڑیاں آتی جاتی ہی رہتی تھیں۔ ایک پیسنجر ٹرین آتی نظر آئی تو یہ چاروں انوار کے ارد گرد ہو گئے۔ تب انوار کو کچھ شک ہوا، لیکن اب نکل بھاگنے کا یا ان چاروں سے نمٹنے کا کوئی وقت نہیں رہ گیا تھا۔ انجن نے وسل دی اور فوراً ہی انجن قریب آ گیا۔ انہوں نے انوار کو لائن کی طرف ذرا گھسیٹا اور پھر دھکا دیا، لیکن وہ لائن پر گرنے سے پہلے ہی انجن کے سامنے بائیں کونے سے ٹکرایا اور لائن سے دور جا پڑا۔ یہ نوجوان خودکشی والا خط انوار کی جیب میں ڈال کر وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے باقی تینوں سے بھی اقبالی بیان لے لیا، لیکن مجھ کو کچھ مشکل پیش آئی تو محمود کے ساتھ آئی۔ وہ بار بار اپنے باپ کا نام لیتا تھا جیسے میں اس کے باپ سے ڈر جاؤں گا یا مرعوب ہو جاؤں گا۔ اس نے رشوت بھی پیش کی، لیکن مجھ کو اب اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ آخر اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ان دو مخبروں کو بھی بلوا لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ کو جھوٹی رپورٹ دی تھی اور محمود سے رقم وصول کی تھی۔ ابھی تو زینو کو بھی حراست میں لینا تھا، اس نے بھی میرے آگے جھوٹ بولے تھے اور نزت کو بدکار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ان چاروں سے بیان لیتے لیتے رات ہو گئی تھی، لیکن میں یہ رات بھی جاگنے کو تیار تھا۔
چونکہ لوہا لال سرخ تھا اور اس کو فوراً اپنی پسند کی شکل میں ڈھالنا تھا، چاروں ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ زینو نے دیکھا کہ میں اب اندر اکیلا ہوں تو وہ بن بلائے اندر آ گئی۔ وہ صبح سے آئی ہوئی بیٹھی تھی اور میں دانستہ اسے نہیں بلا رہا تھا۔ وہ آئی تو میرے آگے رو پڑی، کہنے لگی کہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خاوند بدھو سا آدمی ہے، بچے رو رہے ہوں گے اس لیے میں اسے گھر جانے دوں۔ زینو، میں نے اسے کہا، وہ جو قتل ہو گیا ہے کسی ماں کا ہی بچہ تھا۔ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ 2-3 مہینوں بعد نزت بھی بچے والی ہو جائے گی؟ اس ہونے والی ماں کا درد کیوں نہ ہوا تمہیں؟ تم اس کو طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ میں ابھی تم کو تھانے میں رکھوں گا اور اس وقت تمہاری بات سنوں گا جب تم سچ بولنے پر آ جاؤ گی۔ یہ دیکھا تم نے، سب کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ کیا اب بھی اسی طرح جھوٹ بولو گی جس طرح پہلے بول گئی تھی؟ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سچ سنو گے؟ زینو نے بڑی جرات مندی سے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے پہلے آپ کے پاس آ کر جھوٹ بولا تھا اور جن کی خاطر جھوٹ بولا تھا ان سے منہ مانگے پیسے وصول کیے تھے۔ یہ میرا پیشہ ہے۔ کیا آپ ان معززین کو گرفتار کر لیں گے جو مجھ کو اپنی بے نکاحی بیوی سمجھتے ہیں؟ محمود کا باپ اشتیاق احمد بڑا امیر آدمی ہے، اس کی بیوی بھی ہے لیکن بالکل سیدھی اور بدھو۔ یہ شخص جب دلی سے یہاں چھٹی آتا ہے تو مجھ کو اپنی داشتہ بنا لیتا ہے۔ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ جس معزز آدمی نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ رکے محمود بھیجا کرتا ہے اس کو میرے سامنے بٹھاؤ۔ اس نے بھی میرے ساتھ آشنائی کی ہے اور جب اس کو میری ضرورت ہوتی ہے تو مجھ کو بلا لیتا ہے۔ اشتیاق احمد سے اور اس کے بیٹے محمود سے مجھ کو پیسے ملتے تھے اور میں اس کے عوض ہر گناہ کرتی تھی۔ میں نے پیسے لے کر جھوٹ بولا کہ میں نزت اور ستار کے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچاتی تھی۔ یہ جھوٹ تھا، باقی جو کچھ بھی کہا وہ بھی جھوٹ تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں گھر گھر جا کر نزت اور ستار کو بدنام کرتی تھی اور اس کی اجرت وصول کرتی تھی۔ وہ تو بولتی ہی چلی جا رہی تھی اور اس کی باتیں میرا سینہ چیر رہی تھیں، لیکن میں تھانے دار تھا اور میں صرف اس شخص کو چور کہہ سکتا تھا جو پکڑا جاتا۔ چونکہ ملزم خاصے زیادہ ہو گئے تھے اور محمود کے باپ کے پاس دولت بہت زیادہ تھی جس سے وہ بہت ہی قابل وکیل کر سکتا تھا، اس واسطے مجھ کو خطرہ نظر آنے لگا کہ میرا کیس سیشن میں جا کر ناکام نہ ہو جائے۔ ملزم اپنے بیانات سے منحرف بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اس کا یہ بندوبست کیا کہ جس نوجوان نے سب سے پہلے اقبال جرم کیا تھا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ زینو اور نوکر کو میں نے اس وعدے پر مقدمے سے نکال دیا کہ وہ گواہ ہوں گے اور میں جس طرح کہوں گا اسی طرح بیان دیں گے۔ میں نے ان کو ڈرایا کہ انہوں نے اگر گواہی میں گڑبڑ کی تو وہیں گرفتار کر لوں گا۔ مقدمہ 1 سال چلا اور آخر محمود اور اس کے 2 دوستوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ وعدہ معاف گواہ سزا سے بچ گیا اور دونوں مخبروں کو غلط رپورٹ دینے کی پاداش میں 1 سال اور ایک اور دفعہ کے تحت 2 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کی اپیلیں ہائی کورٹ میں جا کر نامنظور ہو گئیں اور سزائیں بحال رکھی گئیں۔